فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ ہر قسم کی تعریف و حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی بے پناہ رحمتیں، بے پناہ نوازشیں، بے پناہ فضل و کرم کائنات کے ہر ایک ذرہ پر، ہر ایک لمحہ برس رہی ہیں۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آقائے نامدار، مدینہ تاجدار، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ابھی قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ کریمہ، سورہ تکاثر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز کیا الہا سے، الہاکم التکاثر۔ یہ جانتے ہیں کہ لفظ الہا کیا ہے؟ اس کے معنی یہ لفظ لہو سے بنا ہے، لہو۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِيبٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ۔ تین لفظ میں انسان کی زندگی ختم۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لہو ولعب وزینۃ وتفاخر۔ تمہاری زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ ایک زندگی کا ایک عرصہ، ایک حصہ لہو میں گزر جاتا ہے، کھیل تماشوں میں گزر جاتا ہے۔ انسان کا بچپنا کیسے گزرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بچہ ضد کرتا ہے، ہمیں یہ چاہیے، اور اس کے لیے پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ اب جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کو بچپن کی وہ چیزیں یاد دلا جائیں تو مسکراتا ہے، ہنستا ہے کہ کیسا بیوقوف تھا میں، چھوٹی سی چیز کے لیے پورا گھر سر پہ میں نے اٹھا دیا تھا۔ اس کو مثال اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ الہا کو سمجھ جائیں۔ لفظ الہا جو ہے اس کی شرح اس کے اندر آ رہی ہے۔ تو انسان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ پہلے بچپن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے کی چیزوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کھلونوں کے لیے پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ اور جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو وہ بچپن کی یادیں یاد کر کے مسکراتا ہے اور اپنی اس احمقانہ حرکت پہ، بیوقوف والی حرکت پہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے خود ہی کہ کیسا میں ناسمجھ تھا جو اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے اتنا بڑا ہم نے ہنگامہ کیا، اتنی انرجی اپنی ویسٹ کی اور اتنا میں نے ضد کیا۔ اب وہی بچہ جب بڑھاپے کے عالم میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہم نے تو ایسا کیا، میرا بیٹا ایسا نکلا، میرے پاس یہ ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے، جوانی میں جب آتا ہے تو اس کی زندگی کیسے؟ زینت و تفاخر، بال سنوارنے میں، اسٹائل مارنے میں، اور اپنی زندگی کی شباب کو انجوائے کرنے میں گزارتا ہے۔ جوانی کا کیا عالم نہیں ہے؟ جب جوان آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ ہماری آپ کی جوانی گزرتی ہے، کیسے گزرتی ہے؟ ہر قسم کی شباب کو لطف اندوز ہونے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جو بھی ہمیں لذت دیں ایسی ہر چیز کی چاہت رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ زندگی کا عالم، جوانی کا عالم۔ اور پھر یہی عمر ڈھلتی ہے کہاں؟ بڑھاپے میں۔ پھر وہ شباب والی جو زندگی ہے وہ انسان سوچتا ہے آہا کیا وہ زندگی تھی، کیا وہ زندگی تھی،
کیسی شباب، کیسی جوانی، کیسی طاقت، کیسی امنگ تھی، انسان اس کو سوچتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے، وہ بڑھاپے کے عالم میں کیا عالم ہوتا ہے، میرا بیٹا تو ایسا، ہم نے تو ایسا کیا۔ اب وہ تفاخر، اب وہ جو شان بغارنے میں اور ایسا کیا، یہ ہوا، ایسا ہوا، اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ ہے تمہاری زندگی کی حقیقت، اس طرح تمہاری پوری زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ۔ اب آئیے لفظ الہا میں، تو یہ لفظ الہا ہے، یہ کیا ہے؟ وہی بچپنے والی جو زندگی ہم گزارتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، کہا یہ لہو ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اس لہو کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ الہاکم التکاثر۔ اچھا، اس کی شرح تھوڑی سی لے لیجئے، اس کی شرح مفسرین نے لفظ الہا، لفظ لہو کی شرح کی ہے کہ اہمیت والی چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم چیزوں کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا، اپنی وقت کو لگانا، اپنی محنت اور جد و جہد کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اہم چیز کو چھوڑ کے غیر اہم چیزوں کے لیے کیا کرنا؟ محنت، جد و جہد کرنا۔ اب وہی زندگی، اب اس کو سمجھ لیجئے اپنے بچپنے سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہر چیز ہم کر گزرتے ہیں، پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کیا کیا؟ تمہاری زندگی نے لہو کی چیزوں کے لیے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، غیر اہم چیزوں کے لیے تم نے اپنی زندگی کا اہم حصہ گزار دیا، اور کہاں چلے گئے؟ تکاثر میں۔ الہاکم التکاثر، یہ لفظ الہا لہو سے بنا ہے، اور لہو کہتے ہیں غیر اہم چیزوں کے لیے اپنے وقت کو، انرجی کو، اور اپنی کوشش و کاوش اور محنت کو ضائع کرنا۔ تو اللہ کہتا ہے تمہاری جو زندگی گزر رہی ہے، الہاکم التکاثر، لہو چیز کو پانے کے لیے چھوٹی چھوٹی غیر اہم چیزوں کے لیے تم گزار رہے ہو۔ اور تکاثر کیا ہے؟ تکاثر کو سمجھیے، یہ تو لفظ الہا کو ہم نے سمجھا دیا، آپ کے بچپن کی زندگی اور بچپن کے جو بچپنا ہے اس سے لفظ الہا کو سمجھ لیجئے، یعنی لہو کو سمجھ لیجئے، یہ ہے لہو، کھیل تماشا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ لفظ الہا۔ اور تکاثر کیا ہے؟ تکاثر کہتے ہیں کثرت طلب۔ اس لفظ کو یاد رکھیے تو یاد رہے گا، کیا ہے تکاثر؟ کثرت طلب۔ سوال یہ کس چیز کی کثرت طلب؟ کاہے کی چاہ؟ تو اب انسانی زندگی کی ہر وہ چیز جو ہم اور آپ چاہتے ہیں، کیا ہے؟ مال کی کثرت طلب، اولاد کی کثرت طلب، اور شہرت کی کثرت طلب، عزت کی کثرت طلب، بلندی کی کثرت طلب، اور انسان کو اپنی شہرت اور اپنی شان کی کثرت طلب، یہ ساری، اس کو محذوف کر دیا گیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کس چیز کی کثرت طلب نے تمہیں غافل کیا، تمہیں لہو میں اور تمہیں الہا میں مبتلا کیا۔ اللہ نے اس چیز کا بیان نہیں کیا، اس میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کی کثرت طلب آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ نے وہ نہیں بیان کیا، کس چیز کی کثرت طلب وہ نہیں بیان کیا، ہر وہ چیز اس میں شامل ہے جس چیز کی طلب اور جس چیز کی خواہش، جس چیز کی آرزو میں آپ نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا، ہم نے اللہ کے احکامات سے ہم غافل ہو گئے۔ ہر وہ چیز جس کی کثرت میں ہم نے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، اس میں ہر وہ چیز داخل ہے۔ تو تمہیں لہو میں مبتلا کیا، غفلت میں ڈال دیا، کھیل تماشوں میں تم الجھ گئے۔ کس چیز کے لیے؟ ان چیزوں کے لیے، ان غیر اہم کاموں کے لیے، ان غیر اہم چیزوں کے لیے جس کا فائدہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ الہاکم التکاثر، یہ تھوڑی سی مختصر سی تشریح تھی۔ الہاکم التکاثر، اب اس کو سمجھ لیجئے تھوڑا ڈیٹیل میں، کہ تمہیں لہو میں تم مبتلا ہو گئے، تم غافل ہو گئے،
لہویات میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تم نے اس کی کثرت طلب کے لیے، اس کی خواہش کے لیے، اس کی آرزو کے لیے تم نے اللہ کے احکامات سے غفلت برتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے تم غافل ہو گئے اور اللہ اس کے رسول کے لائے ہوئے احکامات کو تم نے چھوڑ دیا۔ اب انسان اس کو تھوڑا سا سمجھ بوجھ کر حاصل کرے، تھوڑا سا اس آیت کے اندر غور و فکر کرے تو میں سمجھتا ہوں انسان کی رات کی نیند اڑ جائے گی۔ لفظ الہا انسان کی نیند اڑا دینے کے لیے کافر ہے، اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو، کہ اللہ نے لفظ الہا لہو کہا۔ انسان جو چیز کثرت، جس چیز کی کثرت چاہ رہا ہے نا، مال کی کثرت، گاڑیوں کی کثرت، مکان کی کثرت، دکان کی کثرت، اولاد کی کثرت اور انسان کے شان کی کثرت، عزت کی کثرت، جس چیز کی کثرت آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں زیادہ ہو جائے، یہ چیز ہمیں مل جائے، اور اس کی چاہ میں آپ نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا، وہ چیز لہو ہے، وہ چیز کیا ہے؟ لہو ہے۔ وہی بچپنے والی وہ چیز ہے جس کے پانے کے لیے آپ نے کیا کیا تھا؟ پورا گھر سر پہ اٹھا لیا تھا، اور جب آپ کو ہوش آیا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ اب انسان جب اس کی اہمیت، اس دنیا کی جو چاہ ہے، اس دنیا کی جو نعمتیں ہیں جن کی چاہت میں اللہ کے احکام کو بھلاتا ہے، اب اس کی حقیقت تب کھلے گی جب وہ فرشتے کو دیکھ لے گا، جب اس کے پاس موت کے فرشتے آ جائیں گے تو پھر ہنسے گا نہیں، پھر کہے گا ہائے افسوس کہ ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، ہائے افسوس کہ ہم نے اللہ کے رسول پر سچے طور پر ایمان نہیں لایا۔ کافر کیا کہیں گے؟ قالو، کہیں گے یا لیتنی ترابا، اے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے، ہم سے حساب نہ ہوتا۔ قالو یا لیتنی ترابا، کہ کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے، ہم سے اللہ حساب نہ لیتا۔ آ رہی بات سمجھو؟ پھر انسان کاش، اے کاش کہ ایسا ہو جاتا، اے کاش کہ، پھر انسان کے پاس صرف یہی رہ جائے گا، اے کاش، حسرت سے، افسوس سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبا جائے گا۔ معلوم ہے جہنمیوں کا حال کیا ہوگا؟ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو ہائے افسوس اور ہائے ندامت پہ وہ اپنے ہاتھ چبا جائیں گے کہ کاش کہ ہم اللہ کے احکام کو مان لیتے، اے کاش کہ ہم نبی کے احکامات کو مان لیتے تو آج جہنم میں نہ جلتے۔ تو انسان اس دن، جیسے انسان جوانی میں آ کر بچپنے کی یادوں کو یاد کر کے مسکراتا ہے اور اپنی احمقانہ حرکت سے کیا کرتا ہے؟ ہنستا ہے، انسان اس دن سوچے گا، اس دن ہائے کرے گا، افسوس کرے گا، لیکن یہ افسوس اس کا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ جوانی میں یہ مسکرانا اور وہ احمقانہ حرکت کیا آپ کو دوبارہ لوٹا سکتے ہیں؟ آپ بچپنے میں پھر جا سکتے ہیں، جوانی کے بعد نہیں جا سکتے۔ ایسے ہی موت کے بعد پھر آپ کو دنیا میں زندگی نہیں مل سکتی۔ جہنم میں لوگ کہیں گے کہ اللہ ایک بار اور موقع دے دے کہ ہم دنیا میں جا کر کیا کریں گے؟ نیکی کے کام کریں گے، لیکن پھر اس کو دنیا میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ ہے لفظ الہاکم التکاثر۔ اب اس پر چند احادیث میں آپ کے سامنے گوش و گزار کروں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2342 نمبر کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آئے، پہنچے اور آپ نے الہاکم التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اے ابن آدم، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، ہر کوئی چاہتا ہے میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میری اولاد، ہر کوئی کہتا ہے، اور اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے جد و جہد اور کوشش، تکاثر، اس کی کثرت کی طلب میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے صدقہ کر دیا اور اسے آگے بھیج دیا، اور جو تم کھائے اور جو تم پہن گئے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تمہارا مال صرف وہ ہے جس کو تم پہن کر بوسیدہ کر گئے، اور جو تم کھا کر پچا لیے، اور جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہی ابن آدم کا مال ہے۔ آگے دوسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں۔ جب انسان زندہ ہوتا ہے ان کے ساتھ 3 چیزیں رہتی ہیں۔ کیا رہتی ہیں؟ اس کا مال رہتا ہے، اس کے اعمال رہتے ہیں، اور اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو ان کے ساتھ کیا چلتی ہیں؟ انسان کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، تو 2 چیزیں آ جاتی ہیں، صرف ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔
اس کے ساتھ اس کے گھر والے اس کا مال کیا ہوتے ہیں؟ اس کے گھر والے اس کا مال چھن جاتے ہیں، اور صرف اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری میں حدیث نمبر 6514 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ انسان مرتا ہے، سب سے پہلے جو چیز اس سے چھین لی جاتی ہے کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ اس کا مال چھین لی جاتی ہے۔ مال پاکٹ میں ہے، پاکٹ سے مال نکال لی جاتی ہے۔ انسان مر گیا، مال نکال لیا، اور جب وہ زندہ تھا اسی مال کے لیے اس نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا تھا، اسی مال کے لیے اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ اس کے رسول کے احکامات کو توڑ دیا تھا۔ مرا، آنکھیں بند ہوئی، آپ کے پاکٹ سے آپ کے لوگ، آپ کے صاحب خانہ آپ کا مال نکالیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آپ کے کپڑے اتار کر کفن پہنا دیا جائے گا، اور نتیجہ اب اٹھا کر لے جائیں گے۔ جس اولاد کے لیے، جس اولاد کی ایجوکیشن، دنیاوی ایجوکیشن کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جد و جہد اور محنت کی، جس اولاد کو آپ نے دین کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت نہیں دی، وہ اولاد جائے گی اور آپ کو مٹی دے کر چلی آئے گی۔ اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم اپنے باپ کے لیے کون سی دعا کریں۔ آپ نے دی نہیں تعلیم دین کی، آپ نے سکھایا ہی نہیں اس کو، تو یہ اولاد جائے گی اور آپ کو دفن کر کر چلی آئے گی۔ تو اولاد بھی گئی اور مال بھی گیا، گھر بھی وہ چھوٹ گیا جس میں آپ رہتے تھے، اور جس کو بنانے کے لیے، جس کو سنوارنے کے لیے، اس میں ہر قسم کی زینت اور آرائش کی چیزوں کو رکھنے کے لیے آپ نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا تھا، وہ بھی گیا۔ تو وہ مکان بھی گیا، وہ دکان بھی گئی، وہ مال بھی گیا، وہ اولاد بھی گئی، جس کے لیے آپ نے جد و جہد پوری زندگی لگا لی، جس زندگی کو سکسیس کرنے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کھپائی، ہر وہ چیز آپ سے چلی گئی، ہر وہ چیز چھوٹ گئی۔ کیا رہ گیا؟ آپ کے وہ اعمال، آپ کے ساتھ آپ کے عمل رہ گئے۔ آپ نے اگر اچھا عمل کیا وہ آپ کے ساتھ گیا، آپ نے برا عمل کیا وہ آپ کے ساتھ گیا۔ اب یہی عمل آپ کو قبر کے اندھیرے میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ اگر اچھے عمل ہوئے، نور والے اور احسن عمل ہوئے، تو آپ کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اگر وہ نور والے عمل نہیں ہوئے، ظلمت اور ظلم والے عمل ہوئے، تو یہ اندھیری کوٹھری ہے، یہ کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، یہ جو ہے عذاب کا گھر ہے۔ تو انسان کے ساتھ 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں واپس چلی آتی ہیں، صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے انسان کے اس کے اعمال ہی ساتھ جائیں گے۔ اب ہم کو دیکھنا چاہیے ہم کس چیز کے لیے زیادہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر، کس چیز کی کثرت طلب میں ہم مبتلا ہیں؟ اعمال کی کثرت طلب، اولاد کی کثرت طلب، یا مال کی کثرت طلب؟ ہم کو دیکھنا چاہیے۔ تو الہاکم التکاثر میں یہ غور کیجئے۔ آگے دیکھیے تیسری روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6421 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ 2 چیزیں اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ عمر بھی بڑھتی ہے، یعنی انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ 2 چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر جو جوان ہوتی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! ہمارے اندر، آپ کے اندر، سب کے اندر کیا ہے؟ انسان کی عمر بڑھاپے کی اور بڑھتی ہے، لیکن اس کے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں جو جوان ہوتی رہتی ہیں۔ عمر گھٹ رہی ہے لیکن وہ 2 چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے مال کی محبت۔ اللہ اکبر! مال کی محبت یہ کبھی نہیں چھوڑتی ساتھ، انسان مرنے تک مال کی محبت میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے، مرنے تک انسان مال کی محبت میں مبتلا رہتا ہے، بوڑھا ہوتا جاتا ہے، مال کی ہرس نہیں جاتی، مال کی طلب نہیں جاتی۔ تو پہلی چیز ہے مال کی محبت، اور دوسری چیز ہے آرزویں، تمنائیں، خواہشیں۔ یہ خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو ایک حدیث یاد آتی ہے اس پر، خواہش پر، ہزاروں خواہشیں ایسی، یہ ایک شعر ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ارماں میرے لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ہمارے اندر حال یہی ہے، ایک خواہش پوری ہوتی ہے، دوسری خواہش سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے۔ تو اب بخاری کی وہ روایت لے لیجئے، مختصر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ایک مجلس میں تھے، اور انہوں نے ایک چوکھٹا ایسے خط کھینچا،
جیسے کیرم ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے تو بات سمجھ میں آئے. کیرم کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، ایسا چوکھٹا آپ نے ایک خط کھینچا ایسا، اور آپ نے اس میں ایک لکیر کھینچی، ایسا بیچ میں ایسا لکیر کھینچی، بیچ میں ایسا گول بنایا. کیسا؟ وہ کیرم میں بھی وہ بیچ میں ایسا رہتا ہے، وہ گول بنایا، کہ یہ آدمی ہے، یہ بیچ میں جو ہے یہ آدمی ہے. اور کیرم کی وہ چیزیں یاد رکھیے تو سمجھ میں آ جائیں گے. وہ بیچ میں جو ہے وہ آدمی ہے. اچھا، اس کے ایسا سیدھا جو لکیر ہے جو یہ چوکھٹا جو ہے اس سے بھی باہر وہ لکیر گئی ہے، کہا یہ انسان کی آرزو ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ یہ چوکھٹا یہ انسان کی زندگی ہے، یہ ایسا زندگی ہے، یہ زندگی ہے. ٹھیک ہے، بیچ میں انسان ہے، اس زندگی کے بیچ میں انسان ہے، اور اس میں سے ایک لکیر گئی ہے جو اتنی بڑی ہے کہ یہ جو چوکھٹا زندگی ہے، یہ جو دائرہ ہے، اس سے بھی باہر چلی گئی ہے. کہا یہ انسان کی آرزویں ہیں. اب انسان کی آرزویں ایسی ہوتی ہیں کہ ان آرزوؤں کو پورا کرتے کرتے انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے، آرزو باقی رہتی ہے نہیں رہتی؟ آرزویں ابھی پوری نہیں ہوتی، زندگی ختم ہو جاتی ہے. کہا یہ جو لکیر سب سے بڑی ہے، یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے، انسان کی خواہشیں. اور یہ جو چوکھٹا یہ جو لکیریں ہیں، یہ جو آپ نے خط کھینچی ہے، یہ جو ہے انسان کی موت کی گھڑی اور وقت ہے، جو دھیرے 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 انسان کو قریب آتی جاتی ہے، انسان کے وقت کے یہ قریب آتی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ جو لکیر اوپر آرزو والی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دھیرے 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 بڑھتی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی وہ جو چوکھٹی زندگی ہے، وہ زندگی کم ہوتی رہتی ہے اور آرزویں بڑھتی رہتی ہیں. آرزو بڑھتی جاتی ہے اور زندگی کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے آرزوؤں کو اس قدر نہ بڑھاؤ، بلکہ اپنی آرزوؤں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو. اللہ اکبر، یہ بڑی کامیابی ہے. آپ اپنی خواہشوں کو کس کے تابع کر دیں؟ اللہ کے حکم کے تابع کر دیں. ماشاء اللہ ما قدر فعل، میرے اللہ نے میرے تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا. اللہ اکبر. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ تھی ایک آرزو پہ ایک حدیث. یہ لمبی حدیث ہے، میں نے شارٹ میں آپ کو سنا دی، وقت نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. تو یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی زندگی کے اندر کیا ہوتی ہے؟ عمر گھٹتی جاتی ہے. دو چیزیں اس کے اندر سے جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک مال کی محبت اور ایک ہے آرزویں، تمنائیں، خواہشیں. یہ بڑھتی رہتی ہیں اور مال کی حرص بڑھتی رہتی ہے اور اس کی زندگی کم ہوتی جاتی ہے. یہ تھی الہاکم التکاثر کی ایک مختصر سی تشریح جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب آگے بڑھتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ گئے. مقابر کے معنی بعض لوگوں نے قبر لیے ہیں، قبر اس سے مراد نہیں ہے. قبر مطلب ایک یہ قبر ہے، قبور اس کی جمع. جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو کیا ہوتے ہیں؟ بہت ساری قبریں. یہ ایک قبریں، دو قبریں، تین قبریں یا چار قبر، ایسے قبور. یہ ایک قبر ہو گئی. یہاں قبور نہیں ہے، مقابر ہے. مقابر یہ معلوم ہے کس کی جمع ہے؟ قبرستان کی جمع ہے یہ مقابر. بہت سارے قبرستان. اب اللہ کہتا ہے تم جیسے کتنے لوگ ہیں، 1 2 3 4 1000 500 نہیں، کئی لاکھوں کروڑوں اربوں ایسے ہیں جن کی آرزویں، تمنائیں اور جن کی زندگی ایسی چیزوں میں گزر گئی، ایسی غفلت میں گزر گئی کہ ان کی خواہشیں، ان کی تمنائیں پوری نہیں ہوئی اور وہ قبرستانوں میں پہنچ گئے. قبروں میں نہیں پہنچے، قبرستانوں میں چلے گئے. اب ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے، ابھی سے زندگی دیکھ لی، ابھی سے 100 سال پہلے یہاں پر کوئی اور کھڑا ہو کے آپ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوگا. 100 سال پہلے یا 100 سال کے بعد پھر زندگی میں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو باقی رہیں گے؟ سب قبرستانوں میں پہنچ جائیں گے اور آرزویں، تمنائیں یہ ختم نہیں ہوں گی، یہ ختم نہیں ہوں گی. 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا الا ماشاءاللہ، جسے اللہ زندگی دے دے تو کوئی نہیں بچے گا. سب قبرستانوں پر. حتی زرتم المقابر، تم اس قدر سے غفلت میں، اس قدر سے لہو میں، اس قدر سے زینت اور تفاخر میں اور اس قدر سے اپنی شان میں مبتلا ہوئے
کہ تم اللہ کے احکام کو اس قدر بھلائے کہ یہ بھول تمہیں قبرستانوں تک پہنچا گئی اور تم پھر اللہ کی طرف پلٹ نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ اس پر ہمیں یاد آتی ہے خلیفہ راشد عبداللہ ابن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جو زندگی غنیمت جان کر توبہ کر لو، جو زندگی ہے اس کو غنیمت جان کر ایک بار توبتاً نصوحہ کر لو، سچی توبہ کر لو، اس لیے کہ تمہاری جو پل گزرتے ہیں اگلے پل کا تم انتظار نہیں کر سکتے، اگلے پل کا تم گارنٹی نہیں لے سکتے۔ تو جو پل گزر رہے ہیں اس کو غنیمت جان کر توبہ کر لو، اس لیے کہ اگلے پل موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا اس بچپنے والی زندگی کے لیے۔ آپ یاد رکھیے کہ آپ جیسے ہی فرشتوں کو دیکھیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا تھی، اس دنیا کی نعمتوں کی حقیقت کیا تھی، اس دنیا کے مال کی حقیقت کیا تھی، اولاد کی حقیقت کیا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ انسان ہر چیز کو جان لے گا۔ جیسے موت کے فرشتے کو دیکھے گا، ابھی تو میں سمجھا رہا ہوں، بغیر سمجھائے انسان سمجھ لے گا۔ کیسے سمجھ لے گا؟ اسی طرح جب جوانی کی دہلیز پر آتا ہے انسان تو بچپنے کی زندگی کو سمجھ لیتا ہے، کیا ہے ہم نے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کیا کیا کر لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے۔ تو یہ تھی کلا سوف تعلمون۔ آگے اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، تم ان قریب، اب ڈرا دینے والی بات ہے، میں ختم کر رہا ہوں، ڈرا دینے والی بات ہے۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر تم ان قریب جان لو گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ ایک ناصح، نصیحت کرنے والا کسی کو نصیحت کر رہا ہے، دیکھ ایسا نہیں کرنا، اچھا ٹھیک ہے نہیں کروں گا، سن پھر بولتا ہوں ایسا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ ڈرا دینے والا اللہ کہتا ہے کلا سوف تعلمون، تمہیں معلوم ہو جائے گا تمہاری زندگی کی حقیقت کیا تھی، تم جن نعمتوں میں اور جن دنیا کی لذتوں میں پڑے تھے اور میرے احکام کو معلوم کر لو گے۔ کلا سوف تعلمون، تمہیں معلوم ہو جائے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر معلوم کر لو گے، تم جان لو گے۔ ثم کلا، ڈرا دینے والی، خوف لرزہ طاری کر دینے والی آیت ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اب علم کی یہاں شروعات ہو رہی ہے، علم الیقین۔ علم کی 4 قسمیں ہیں، یہاں سے لے کر اٹھیے، اب آخری آیت کی تشریح وقت نہیں ہے، بس یہ ختم کرتے ہیں۔ علم الیقین، اور یہاں کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، اور کلا لو علم الیقین۔ یقین اب جان لیجئے علم کی 4 قسمیں ہیں اور یقین کے 3 درجات ہیں۔ اس کو لے کر یہاں سے اٹھیے، بات ختم، اس کو یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ علم کی 4 قسمیں ہیں اور یقین کے 3 درجات ہیں۔ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ ایسے سمجھیے، مثال کو سامنے رکھیے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کو معلوم ہوا ایک راہ گزر ہے، گزرنے والا راستہ ہے، اور اس جگہ پر ایک بہت بڑا گفا یا بہت بڑا یوں کہہ لیجیے سوراخ ہے۔ آپ کو خبر ملی کہ اس راستے پر ایک سوراخ جو بڑا ہے اس میں ایک بہت بڑا سانپ اژدہا گھس گیا ہے، خبر ملی۔ یہ کیا ہے؟ مجرد علم، علم کی ایک قسم۔ آپ کو معلوم، صرف معلوم ہو گیا، خبر مل گئی، مجرد علم، اس کو کیا کہیں گے؟ مجرد علم، صرف علم ہو گیا۔ تو مجرد علم، خبر مل جانا، خبر دے دیا گیا، معلوم ہو گیا کہ اس راہ گزر پر، اس راستے پر ایک گفا جو ہے اس کے اندر سانپ اور اژدہا چلا گیا ہے جس سے لوگوں کو خطرہ ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ وہاں گئے، دیکھا کہ بہت سارے لوگ، 10-20 لوگ وہاں جمع ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک اژدہا اور سانپ چلا گیا ہے، سب کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو آپ کا صرف علم تھا، اب اس کا لیول بڑھ گیا۔ کیا ہوا؟ یہ علم الیقین میں آ گیا۔ اب آپ کو یقین ہو گیا، یعنی پہلے تو شک تھا، ہو سکتا ہے چلا گیا ہو، پہلے شک تھا، لیکن جب آپ وہاں پہنچ کر 10 لوگوں کی گواہی دیکھ لیے، آپ کو مل گئی، تو آپ کیا کر لیے؟ آپ کا جو علم تھا، جو خبر تھی، اس پر یقین ہو گیا۔ ایک ہے علم ہونا اور ایک ہے یقین کرنا۔ تو علم ملا پہلے، پھر آپ نے اس علم پر یقین کر لیا۔ یہ جو 10 لوگ 20 لوگ بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سانپ گیا ہو۔ اب یہ علم الیقین ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یقین کی پہلی، اب آپ نے کیا کیا؟ اس سانپ کو اس سوراخ سے منہ نکال کر زبان ہلاتے دیکھ لیا۔ کیا کرتے؟ زبان ہلاتے دیکھ لیا۔ اب آپ کو عین الیقین ہو گیا،
آگے آ رہی آیت عین الیقین، اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اب یہ کیا ہے؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جب انسان قبر میں ڈال دیا جائے گا اب اس کو دکھا دیا جائے گا یہ دیکھ تیری جنت ہے اور یہ دیکھ تیری جہنم ہے. نیک ہوگا اس کو اس کی جگہ دکھائی جائے گی اور اس کو بتایا جائے گا کہ یہ جہنم سے تم بچا لیے گئے، یہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ان قریب تمہیں دکھا دیا جائے گا اس کو، جہنم کو. اب انسان آنکھوں سے دیکھ لیا، اب دیکھ کر یقین ہو گیا نہیں اس کے اندر سانپ ہے. آ رہی بات سمجھیں؟ یقین کا دوسرا درجہ. ٹھیک ہے، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے اس کو پکڑ لیا ہاتھوں سے، اب ہو گیا حق الیقین. اب آپ کو اپنے یقین پر کیا ہو گیا؟ حق حاصل ہو گیا، یقین، حق الیقین. انسان پہنچے گا ثم لتسألن عن النعیم. اب انسان پہنچ جائے گا اپنی جگہ کو، یا نار میں یا جنت میں، یا جہنم میں یا جنت میں، اپنے عملوں کا صلہ پالے گا. حق الیقین. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب اس کی تشریح اور بھی تھی، وقت نہیں ہے، کافی زیادہ وقت ہو گیا. آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہمیں اچھے سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین یقیناً ہم سب تیری احکامات سے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. یا رب العالمین اس غفلت کی چادر کو ہٹا کر ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما. ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما. آمین.